اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، موٹیویشنل انسپریشنل اسپیکر، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ آج ہم بات کریں گے کنفلکٹ کے بارے میں، کنفلکٹ اور اس کی مینجمنٹ اور اس کی چینج کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی پریزنٹیشن کو شروع کروں، میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو بہت لائک کر رہے ہیں۔ دراصل یہ جو آج کے بعد جو میں پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ میری ٹاپ بیسٹ پریزنٹیشن میں سے ہے، اور کرونا کی وجہ سے یہ میری جو بکنگ تھی کچھ اچھے اداروں میں وہ کینسل کرنی پڑی، جس وجہ سے یہ سلائیڈ جو ہیں یہ میں آپ کو یوٹیوب ویڈیو کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں صرف ہم ان کی سمریز کی بات کریں گے۔ اگر آپ کو ان کی تفصیل چاہیے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آفیشیلی جو مجھے بلا سکتے ہیں، تو فل پریزنٹیشن وہاں پیش کر دی جائیں گی۔ میں خاص طور پہ اپنے کولیگ اور طلباء طالبات کا بڑا ممنون ہوں جنہوں نے پہلے میری ویڈیو کو بہت لائک کیا، نہ صرف لائک کیا بلکہ اپنے طلباء طالبات کے لیے ان کی سفارش بھی کی۔ میں آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اسی طریقے سے ان کو پسند بھی کرتے رہیں گے، سفارشات بھی کرتے رہیں گے اور مجھے مشورے بھی دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے مشوروں کو مدنظر رکھ کے خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہم لگے رہیں گے۔ تو آج ہم اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ کنفلکٹ کیا چیز ہے، اس کی مینجمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اگر نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن پاک کے حوالے سے اس میں کیا ذکر ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو میں آگے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنفلکٹ کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں بات کروں، قرآن پاک میں کنفلکٹ کے بارے میں یعنی لڑائی جھگڑے کے بارے میں بڑا مفصل ذکر ہے، اور قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ نیک کام کرنا اور برے کاموں سے روکنا۔ اس طریقے سے دو گروپوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک جن کو ہم مومن کہتے ہیں اور دوسرے جن کو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو یہ سٹارٹ میں ہی اختلاف رائے کا جو ہے یہاں ذکر ہے کہ ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے۔ تو اختلاف رائے جو ہے اسی سے کنفلکٹ جنم لیتی ہے، اور یہ مشیت ایزی ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہے، جس کی سلائیڈیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ان کا ذکر میں یہاں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سورۃ اور آیت کے حوالے سے میں ذکر کروں گا۔ مثلاً سورۃ نمبر 8 جو ہے اس کی آیت نمبر 46 میں اس کا ذکر ہے۔ سورۃ نمبر 11 جو ہے اس کی آیت نمبر 118 میں اس کا ذکر ہے۔ سورۃ نمبر 2 جو ہے اس کی آیت نمبر 213 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ نمبر 2 جو ہے اس کی 253 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے، اور سورۃ نمبر 49 جو ہے اس میں اس کا ذکر ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ جب دو گروپ آپس میں لڑ پڑیں تو آپس میں ان کی صلح جوئی کی کوشش کیا کیجیے۔ اگر وہ تگڑا گروپ جو ہے وہ آپ کی صلح کے آفر کو نہیں مانتا تو اس سے آپ جنگ کرو، اس حد تک جنگ کرو کہ وہ دوبارہ صلح پہ آمادہ ہو جائے، پھر ان کے درمیان میں صلح کرا دو۔ تو یہ کچھ سلائیڈیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جن قرآن پاک کی آیات کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ سارا مکمل تفصیل یہاں ہے کہ صلح صفائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے، اختلاف رائے جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کنفلکٹ ہے کیا، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو کنفلکٹ جو ہے بیسیکلی یہ اس کا جو اوریجن ہے وہ لاطینی زبان کا یہ لفظ ہے، اور لاطینی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں کینفلیگو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سٹرائف یعنی جھگڑا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے سٹرائک ٹو تھنگز ایٹ سیم ٹائم، دو چیزیں ایک ہی وقت میں ان کو ہم چھیڑ دیں، یا اس کا سادہ ترجمہ جو ہے اچھے لفظوں میں ٹگ آف وار، رسا کشی کی جنگ۔ یہ عام طور پہ اگلی اس سلائیڈ میں دکھایا جا رہا ہے کہ کنفلکٹ کی جو مین وجہ ہے وہ 10% جو ہے آپ کی اختلاف رائے یعنی اوپینین کا ڈفرینس ہوتا ہے، اور 90% جو ہے آپ کی باڈی لینگویج اور ڈائلاگ ڈیلیوری۔ اس کا مطلب ہے کہ 90% آپ جو کنفلکٹ کو جیسے سمجھتے ہیں یا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنی باڈی لینگویج، آپ کا اس کو ہینڈل کرنے کا انتخاب اور طریقہ کار اور اسے نبڑنے کا سارا، اس کا مطلب ہے 90% اس میں آپ کا قصور ہوتا ہے، اور 10% جو ہے یہ اختلاف رائے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو 90% آپ کا جو نیگیٹو رول ہے
اس کو آپ نے پازیٹیو میں شفٹ کرنا ہوگا۔ اس کے ڈفرینٹ قسم کے لیول ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے متعلق مختلف قسم کی غلط فہمیاں بھی ہیں، چونکہ ٹائم کی کمی کی پیش نظر میں ان کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب ہم ڈائریکٹ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک سلائیڈ آپ کے سامنے نظر آئے گی جس میں اے بی سی ڈی اور ای جو ہے یہ 3 بندے ہیں، ان کے درمیان 2 لڑنے والے ہیں، ایک صلح کرنے والا ہے۔ یہ جو بھی میں نے پیچھے بات کی اس کی ڈیمو ہے۔ تو اس میں اے جو ہے اس پہ جہاں پہ اے لکھا ہوا ہے 2 لوگ بندوں پہ، اس پہ لکھا ہوا ہے ویج ڈرائنگ سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر، کہ یہ 2 بندے جو اے ہیں یہ آپس میں لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی میں لکھا ہوا ڈومینیٹنگ اگریشن، تو بی جو ہے یہ ان کا شکل اگر آپ دیکھیں باڈی لینگویج تو وہ غصہ نظر آ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سی جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سی پورشن جو ہے اس کے پاؤں آپ دیکھیں تو پاؤں جو ہے وہ ان کی جو ہے سپیڈ وہ ایک طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سبمٹنگ ڈپریشن، ان کا جو باڈی جو ان کی پاؤں کی جو حرکت ہے وہ رینڈم ہے، جس سے ان کی ڈپریشن نظر آ رہی ہے۔ اور ای جو ہے ڈی جو ہے یہ ہے انگیجنگ۔ ڈی جو دیکھیں سینٹر والا بندہ جس پہ ڈی لکھا ہوا ہے وہ ان کو صلح صفائی کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ای جو ہے یہاں جو واضح نظر نہیں آ رہا اس کو ہم کہتے ہیں ویسیلیٹنگ یا انگزائٹی، کہ اگر وہ صلح نہیں کرا پاتا تو پھر ان دونوں میں ڈپریشن یا انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جو صلح کرانے والا بندہ ہے جس کو ہم تھرڈ پارٹی کہتے ہیں، اس کا آخر میں جا کے ذکر کروں گا، اس کا کیا رول ہے، اس میں کیا خوبی خامی ہونی چاہیے۔ اگر وہ صلح نہیں کرا پاتا تو پھر کنفلکٹ جو ہے وہ نیگیٹو روپ دھار لیتی ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے جو ہے کنفلکٹ مینجمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں، اگر ہو سکتی ہے تو اس کے کتنے طریقے ہیں۔ تو عام طور پہ جتنی بھی تھیوریز یا ریسرچ اس پہ ملتی ہے اس میں کنفلکٹ سے بچنے کی 5 صورتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے اوائڈنس، اس کو ہم ٹرٹل لائک بیہیویئر بھی کہتے ہیں، اور ٹیکنیکلی اس کو ہم کہتے ہیں لوز لوز گیم۔ دوسری جو آپشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپٹیشن، اور اس کو ہم کہتے ہیں شارک لائک بیہیویئر، اور ٹیکنیکلی ہم اس کو کہتے ہیں ون لوز گیم ٹیکنیک۔ تیسری جو قسم پائی جاتی ہے وہ ہے کمپرومائز، جس کو ہم کہتے ہیں فاکس لائک بیہیویئر، اور اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں ون لوز یا لوز ون گیم۔ چوتھی آپشن جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اکاموڈیشن، اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹیڈی بیئر لائک بیہیویئر، یہ لوز ون ٹیکنیک ہوتی ہے۔ اور پانچویں اور آخری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلیبوریشن، اس کو ہم کہتے ہیں اور لائک بیہیویئر، اور یہ ون ون ٹیکنیک ہے۔ تھرڈ پارٹی کا جو اصل کام ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کا میں نے ذکر کروں گا، وفم اور افم۔ جب آپ صلح کرواتے ہیں تو دونوں جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو آپ صلح کروا رہے ہیں اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، تو تھرڈ پارٹی کا یہ رول ہونا چاہیے کہ جب صلح مکمل ہو جائے تو وہ سمجھیں، دونوں ہی سمجھیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔ یہ جو 5 آپشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ 3-4 گراف جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ اس چیز کی مختلف شکلیں ہیں 5 آپشنس کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 5 آپشن میں سے کون سی آپشن بہتر ہے، تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ سنگل آپشن کوئی بھی بہتر نہیں ہے۔ آپ کو کم از کم 2 آپشن، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کنفلکٹ کی جو نیچر ہے 5 آپشن کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ صرف ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ڈیمیجنگ فیکٹر جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ تو اگر آپ ان گرافس کو دیکھیں تو اگر آپ ایکس اور وائی زیڈ میں دیکھیں گے گرافس میں، تو وہاں کسی پہ سیلف لکھا ہوا ہے، کسی پہ ادرز لکھا ہوا ہے، کسی پہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ کنٹراڈکشنز کیا ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اویئرنیس کیا ہے، کسی پہ لکھا ہوا ہے کوآپریٹیونیس کی ڈگری کیا ہے، ایزرٹیونیس کیا ہے، لو اور ہائی لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے تینوں شکلوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو درمیان میں جو شکل آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپرومائزنگ۔ تو یہ ایوریج ہے، نہ ہائی نہ لو، اور یہ ایکس اور وائی جو ہے اس کے بھی سینٹر میں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فاکس لائک بیہیویئر، اسی لیے اس کو چلاک لومڑی کہتے ہیں۔ تو یہ بیہیویئر جو ہے یہ سب سے بہتر ہے اگر آپ نے جو ہے کنفلکٹ کو مینیج کرنا ہے۔ اس طریقے سے تھرڈ پارٹی کے جو کلیبوریشن کوآپریٹ کرے گی تو کنفلکٹ جو ہے وہ اس کا ڈیمیج مینیمائز ہو سکتا ہے اور وہ مینیج ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہاں لکھا ہوا ہے ون لوز لوز ون گیم، کہ اس میں کوئی بھی ون نہیں کرتا، نہ کوئی لوز کرتا ہے، بلکہ دونوں ون بھی کر جاتے ہیں، دونوں لوز بھی کر جاتے ہیں، تھوڑا بہت آپ اس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک میری نظر میں جو سب سے بہتر ٹیکنیک ہے۔ اب اس کے بارے میں اس ٹیکنیک کو کیسے ہم نے ایکٹیو کرنا ہے، 2-3 اور سٹائلز ہیں ان کا میں ذکر کروں گا، پھر میں یہ کمپرومائز ٹیکنیک ہم کیسے لگاتے ہیں
اس کی میں بات کروں گا۔ تو اس میں سب سے بہترین ٹیکنیک جو ہے جس کو ہم بٹنا کہتے ہیں، اس کو مختلف شکلوں میں آگے بیان کروں گا۔ بٹنا جو ہے یہ ایبریویشن ہے بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو اے نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ۔ سب سے اعلیٰ ایسی کوئی آپشن ہونی چاہیے جو دونوں فریقوں سے آپ گفتگو کریں اور گفتگو کرنے کے بعد کسی مثبت نتیجے پہ پہنچ جائیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں بٹنا ٹیکنیک یا بٹنا میتھڈ۔ اور اس میں کسی نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں ہے، صرف اس کی سوچ جو ہے وہ ہم سے الگ ہے، تو اس دن زندگی کے بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے ہر انسان کو جو ہے ایک یونیک پیدا کیا ہے اور اس کی اپنی رائے ہے، اگر ہم سب کی رائے سب ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا شروع ہو جائیں تو کنفلکٹ کا اثر جو ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ آپ کو 2-3 جھولے جو ہیں وہ نظر آئیں گے، یہ پروفیشنل پرسنل لائف بیلنس کو دکھا رہے ہیں۔ اس کے اگلی سلائیڈ پہ دماغ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ تو دماغ پہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور دماغ کا کوئی سینٹر جو ہے وہ نیوٹرل ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اگر آپ نے کنفلکٹ کو مینیج کرنا ہے تو پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے نیوٹرل بیہیویئر زمانہ ہوگا۔ اس کی آگے میں مثال بیان کروں گا۔ اس کی بڑی سادہ شکل جو ہے، ایک چھوٹی سی سادہ مثال انہوں نے پریپ لیول پہ بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے ہے، لیکن بڑوں میں بھی اس کا بہت بڑا لیسن ہے کہ 2 عورتیں جو ہیں وہ لیمو خریدنے جاتی ہیں اور بدنصیبی سے دکان پہ ایک ہی لیمو بچتا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں کہ لیمو ایک کہتی ہے میں نے لینا ہے، دوسری کہتی ہے میں نے لینا ہے۔ تو دکاندار کہتا ہے کہ آپ میں صلح کر لو، وہ صلح نہیں کرتی۔ آخر پہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں آدھا لیمو کاٹنے میں تیار ہو جاتی ہیں۔ ایک نے اس کا جو ہے فلیور جو ہے وہ اپنے فروٹ کیک میں ڈالنا ہوتا ہے، ایک نے اس کا جوس بنانا ہوتا ہے۔ تو جب وہ گھر جا کے جوس بنانے والے جوس بناتی ہے تو جوس سارا جوسر میں ہی وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا جوس باہر نکلتا ہے نہیں، اور جس نے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اس میں ٹیسٹ بھی نہیں آتا۔ اس طریقے سے دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہ آپس میں صلح کر لیتی اور ایک عورت جو ہے وہ لیمو لے جاتی تو یا تو اس کا وہ جو جوس بن جاتا یا اس کا جو فلیور ہے وہ ایڈ ہو جاتا۔ تو یہ یہاں کمپرومائز کی ایک شکل دکھائی گئی ہے۔ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تو نقصان اٹھایا ہے، اگر وہ کمپرومائز کرتی تو وہ نقصان کبھی نہ اٹھاتی۔ اب میں ایک اور رول ہے جس پہ میں آتا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹاپ ٹیکنیک۔ اسٹاپ بھی ایبریویشن ہے، وہی ہے کہ آپ پہلے اسٹاپ کریں، اس کے بعد تھنک کریں، پھر انالائز کریں، پھر رسپونڈ کریں۔ یعنی جب کوئی کنفلکٹ جو پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے آپ تھوڑی دیر رکیں، رکنے کے بعد سوچیں، یعنی اس کا کاز اینڈ ایفیکٹ ڈھونڈیں، اور کاز اینڈ ایفیکٹ ڈھونڈنے کے بعد اس کا انالیسس کریں کہ کس آپشن میں ہمارا نقصان کم ہے، اس آپشن پہ عمل کریں، اور آپ کا جو ریئیکشن کی بجائے رسپونڈ کریں تو کنفلکٹ مینیج ہو جاتی ہے۔ اصل میں جو کنفلکٹ میں آگ لگانے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں 20-53 رول، یعنی 20% لوگ جو ہیں وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، 50% جو ہیں یہ آپ کو غصہ دلانے والے ہوتے ہیں، اور 30% جو ہیں یہ مذمت پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ 50% لوگوں کی ہے، تو آپ نے سب سے زیادہ کام کرنا ہے 50% لوگوں پہ، اور وہاں اپنے پیپل اسکل کا استعمال کرنا ہے تاکہ وہی 50% جو ہیں آپ کو غصہ دلانے والے جو ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ سب کچھ ہمارے فائدے میں کر رہا ہے، ہمارا نقصان کوئی نہیں ہے، تو آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں۔ یا وہ 50% آپ کے ساتھ آ جائیں گے تو 20 اور 50 مل کر 70% ہو جائے گا، باقی 30% رہ جائیں گے۔ وہ جو رزسٹنس پہلے پیش کر رہے تھے وہ رزسٹنس کی بجائے کنڈکٹنس شروع کر دیں گے، یعنی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور کنفلکٹ جو ہے وہ مینیج ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے یہ گیس کرنا ہے کہ آپ کی کنفلکٹ مینیج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے اسٹیٹ استعمال کریں گے، اور اس میں انڈیکس آف کنفلکٹ جو ہے اس کو ہم نکالتے ہیں۔ اس میں امپورٹنس دیکھی جاتی ہے، کنفلکٹ جو ہے اس کو جب حل کریں گے تو کس کی شکل میں اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس کی فریکوینسی دیکھی جاتی ہے کہ کتنی دفعہ ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اس کی انٹینسٹی دیکھی جاتی ہے کہ اگر ڈیمیج ہوگا تو کس حد تک ہوگا، اس کو ہم کس طریقے سے ٹالریٹ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کا جو بھی جواب آتا ہے، اگر وہ 50+ میں ہے تو آپ کی کنفلکٹ مینجمنٹ ہو گئی ہے، اگر وہ 50- میں ہے تو آپ کی کنفلکٹ مینجمنٹ نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے ایک اور ٹیکنیک ہے جس کو ہم SHLEP کہتے ہیں، شکل اپ۔ تو یہ اس کا ایبریویشن ہے، اس کا یہ بنتا ہے کہ شو دا رسپیکٹ، دونوں پارٹی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اس کے بعد کریٹ اے نیو بگننگ، ایک نئے دور کا آغاز کریں، پھر ہیلپنگ ادر، دونوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں، پھر لرن فرام دا پاسٹ،
لک ٹو دا فیوچر، ماضی میں جو غلطیاں کی ان سب کو سیکھیں اور مستقبل میں غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ اس کے بعد ای ہے ایکسپریس پازیٹیو فیلنگز، باڈی لینگویج کو آپ پازیٹیو سینس میں رکھیں، ایکٹیو کی بجائے پیسو اپروچ جو ہے آپٹمسٹک اپروچ اس کو بنائیں۔ اور پی ہے پریکٹس دا پاور آف فارگیونیس، ہر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی جو ہے کوشش کریں، تو اس سے جو ہے وہ کنفلکٹ مینیج ہو جاتی ہے۔ آگے پھر وہ بٹنا ہے یا آپ کا وہ ڈینجرس زون ہے یا کنفلکٹ زون ہے، آپ نے دونوں سے بچنا ہے اور سیف زون جو ہے اس میں آنا ہے۔ اب آخر پہ جو بات میں کروں گا کہ کنفلکٹ جو ہے کیا اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ کنفلکٹ جو ہے یہ ابھی اسٹارٹ میں نے بات کی تھی، قرآن پاک میں مختلف جگہوں کو میں نے بات کی تھی، اختلاف رائے جو ہے اس کو اگر آپ نیگیٹو لیں گے تو جھگڑا یقینی ہے، اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ جو پیچھے میں نے جتنی بھی ٹیکنیک بیان کی ہیں اس میں کمپرومائزنگ ٹیکنیک جو ہے وہ دی بیسٹ ہے۔ کنفلکٹ کے بارے میں کسی مفکر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ یہ دو مختلف فیملی کی دعائیاں ہیں، جب یہ دونوں آپ دعائیاں لیں گے تو یہ آپ کا فائدہ بھی کر سکتی ہیں، نقصان بھی کر سکتی ہیں۔ اگر فائدہ کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر یہ نقصان کریں گی تو صاف ظاہر ہے ان کا جو اثر ہے اس کو پھر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، انجیکشن لگا کے اس کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اس کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نیوٹرلائز نہیں کر پاتے تو اس کا پھر بہتر طریقہ جو میں نے کہا تھا، اگر درمیان میں جو آپ سے صلح جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تو ہم تھرڈ پارٹی جو ہے اس کی آپشن لے لیتے ہیں۔ لیکن تھرڈ پارٹی کی آپشن لینے میں تھرڈ پارٹی میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس میں پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ پارٹی نیوٹرل ہو، امپارشل ہو، دوسری خوبی یہ ہے، تیسری یہ ہے وہ ٹرسٹ ورتھی ہو، اور چوتھی یہ ہے وہ ٹرینڈ آدمی ہوں، یعنی ان کا تجربہ ہو کنفلکٹ کو مینیج کرنے کا، اور چوتھی یہ ہے کہ وہ دونوں پارٹی جو ہیں ان کا ریسپیکٹ کریں۔ اگر ایسی آپ کو تھرڈ پارٹی ملتی ہے تو وہ ضرور جو ہے صلح کرانے میں کامیاب ہو جائے گی اور کنفلکٹ مینجمنٹ ہو جائے گی۔ اس بارے میں ایک خوبصورت کہانی ہے جس کا یہاں ذکر کروں گا تو ٹائم جو ہے آپ کا زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہانی اس طریقے سے ہے کہ ایک بزرگ بہت ہو جاتا ہے اور وہ اس کے پاس جو گھوڑے ہیں وہ کہتا ہے تقسیم کر لینا، بڑا جو ہے آدھے لے لے، اس سے چھوٹا جو ہے وہ 1/3 لے لے، اس سے چھوٹا جو 1/9 لے لے، تو 17 گھوڑے ہوتے ہیں تو 17 تقسیم نہیں ہوتے، تو تھرڈ پارٹی والا اپنا گھوڑا اس میں شامل کرتا ہے، 18 ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے ان کی تقسیم مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آخر پہ نتیجہ یہ ہے کہ کنفلکٹ جو ہے یہ ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، لیکن ہر دفعہ یہ ذہن میں سوچنا چاہیے کنفلکٹ نیگیٹو نہیں ہوتی، کنفلکٹ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، اور پازیٹیو کنفلکٹ جو ہے وہ پازیٹیو چینج لے کے آتی ہے، نیگیٹو کنفلکٹ جو ہے وہ نیگیٹو چینج لے کے آتی ہے۔ اور چینج کے بارے میں بڑا خوبصورت قول ہے کہ چینج ایک واحد چیز ہے جو کائنات میں مشکل چیز ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہونے والی ہیں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تھرڈ پارٹی جو ہے اس کا کردار کچھ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم، تجھے یادگار بنا دیا۔ مجھے امید ہے کہ پہلے کی ویڈیو کی طرح آپ ان کو بھی لائک کریں گے اور مجھے دوبارہ اگلی ویڈیو بنانے کا حوصلہ اور موقع دیں گے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔